اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ شادی کے فوراً بعد 1 ماہ بعد 2 ماہ بعد اگر کوئی لڑکی خلا مانگ لے تو کیا یہ خلا دے دینی چاہیے؟ کیا یہ اتنا آسان ہوتا ہے؟ کیا اس سے پہلے کچھ سوال جو آپ اس سے کرنے سے پہلے اپنے آپ سے نہیں کرنا چاہیے کہ آخر کیا ہوا ہے کہ وہ آپ سے خلا مانگ رہی ہے؟ خلا کا مطلب ہے شی از ناٹ ولنگ ٹو کنٹینیو دس ریلیشن شپ۔ وہ اس رشتے سے باہر آنا چاہتی ہے اور اپنے گھر گئی ہے اور وہیں رہنا چاہتی ہے، اور اس کے بیہاف پہ شی از ناٹ ولنگ ٹو کنٹینیو، ایون وہ آپ سے کمیونیکیشن بھی جاری رکھنا نہیں چاہتی، آپ کے میسیجز کا جواب نہیں دے رہی، آپ کے خطوں کا جواب نہیں دے رہی، آپ کسی کو بھیجتے ہیں تو اس سے نہیں مل رہی، اور اس کے بیہاف پہ اس کی ماں یا باپ رابطہ کرتا ہے اور ایک ہی بات کہتا ہے کہ ہماری بیٹی آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میرے پاس ایسے بہت سارے سوال آتے ہیں، اور ان مردوں کی جو ذہنی حالت ہوتی ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ آسان نہیں ہوتا، یہ اتنا بڑا دکھ اور اتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے جو مرد کی مردانگی، اس کی انا، اس کی خودداری اور اس کی غیرت پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کچھ کیسز میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ پہلے ہی مہینے پریگننسی ہو گئی اور دوسرے ماہ لڑکی جب اپنے گھر گئی تو پھر واپسی اس کی نہیں ہوئی اور اس نے خلا مانگ لی۔ میرے پاس جب ایسے کیسز آتے ہیں تو میرا بڑا آسان سا جواب ہوتا ہے کہ یہ رشتہ محبت کے لیے بنایا گیا تھا، دونوں نے پسند کیا تھا۔ اب اگر ایک اپنی پسند واپس لے رہا ہے، اس کا دل، اس کا جسم، اس کی روح آپ کے ساتھ اس رشتے کو لمبا لے کے چلنے پہ آمادہ نہیں ہے، تو شرعی طور پہ اسلام نے اس لڑکی کو ایسا سوچنے کا اور کرنے کا اختیار دیا ہوا ہے۔ یو کین ناٹ ڈینائی دیٹ۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری، ماں باپ ایسی نادانی اور غلطی کیوں کرتے ہیں کہ بیٹی کو الاؤ کرتے ہیں کہ تم خلا لے لو؟ یہ ون سائیڈڈ کہانی ہے۔ کہانی جب بھی آپ سنیں، آپ کے پاس کوئی فیکٹس پہنچیں، اس کو کبھی 110% صحیح مت مانیں۔ جب بھی کوئی لڑکا، اس کے گھر والے ایک سٹوری سناتے ہیں، اس کے گھر والے انٹرفیئر کرتے تھے، لڑکی بار بار گھر جاتی تھی، کبھی اس کو کوئی چھوڑنے آ رہا، کبھی کوئی چھوڑنے آ رہا، تو یہ آدھی کہانی ہے۔ آدھی کہانی آپ چھپا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ بھی آپ نے اس کو پوری محبت نہیں دی، آدھی محبت دی، آدھی سے بھی کم دی۔ جب اس کو محبت کی کمی ہو گئی، جب اس کو عزت کی کمی ہو گئی، جب اس کو سپیس، بہت کم ہوتے ہیں کیسز جس میں لڑکی کا کسی سے یارانہ ہو، کسی ناجائز تعلقات کی وجہ سے وہ واپس گئی ہو۔ عام طور پہ اس 1 ماہ میں 2 ماہ میں اگر لڑکا رسپانسبل نہیں ہے، اس کے لاڈ اس نے نہیں اٹھائے، اگر لڑکے کی ماں نے بہت زیادہ تنگ کر دیا اور لڑکے کے باپ نے بہت زیادہ پابندیاں، یعنی یہ پابندیاں ہمارے ہاں اتنی عام ہیں، یہ سوچے سمجھے بنا کہ ایک لڑکی 22-23 سال ایک زندگی جی کے آئی ہے، تو آپ کے گھر آتے ہی یا تو آپ اس کی 110% ذمہ داری اٹھا لو۔ اب آپ کہتے ہو کہ اس کا بہنوئی کیوں چھوڑنے آیا، اس کا فلاں کیوں چھوڑنے آیا۔ اب اس کا باپ اور اس کا بھائی وہ ملازم نہیں ہے، نہ کسی ایگریمنٹ میں لکھا ہے کہ ہمیشہ وہی چھوڑنے آئے، کوئی نکاح نامے میں شرط نہیں ہے۔ بیوی آپ کی ہے، بہو آپ کی ہے، اور وہ اس کے دشمن خاندان نہیں ہے، اس کا اپنا خاندان ہے، وہاں اس نے جانا بھی ہے، آنا بھی ہے۔ تو جو دل کو لگتی ہے وہ یہ کہ اگر آپ زیادہ عزت دار ہیں تو آپ کو اپنی بچی کو حفاظت کے ساتھ لے جانا بھی چاہیے، حفاظت کے ساتھ لانا بھی چاہیے۔ پرانے زمانوں میں لوگ پورا وہ تانگا کرتے تھے، پردے لگاتے تھے تاکہ اور کوئی نہ دیکھے، اوکے ڈو دیٹ، یہ آپ کا آپشن ہے۔ جتنے آپ عزت دار زیادہ ہیں، پھر عزت داری آپ کے گھریلو عورتوں کے لیے ہے تو وہ بھی اب آپ کے گھر کی عورت ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ اپنے ماں باپ کے گھر جائے اور پہلے تو جانب پہ آپ پابندیاں، جانے پہ آپ اس کو اتنی بری بری باتیں بتاؤ، اب تم رکتی کیوں نہیں ہو،
تمہیں وہاں کیا ملتا ہے، کیوں بھاگی چلی جاتی ہو، یہاں رکو ٹکو۔ انسان ہے، انسان محبت کو ایک دم سے نہیں ختم کر سکتا، یہ تو پھر ماں باپ ہے، کسی بندے سے کسی جانور سے ہوئی ہو۔ مجھے یاد ہے کئی دفعہ ایسے کیسز میرے پاس آئے کہ کسی کا کوئی پیٹ فوت ہو گیا، اس پیٹ کے فوت ہونے نے، مرنے نے، حادثے نے اس کو ذہنی مریض بنا دیا۔ کیا کریں گے آپ اس محبت کا؟ انسان کے پاس محبت کی ایبلٹی بہت زیادہ ہے۔ مگر اب ہم واپس آتے ہیں خلا کی طرف، تو جب کوئی بچی یا اس کے گھر والے خلا مانگیں تو آپ کو ایک آدھ دفعہ اس بچی سے ملنے کی کوشش کرنی چاہیے، اگر وہ ایکسیس دے دے۔ جتنی دفعہ آپ زیادہ جاؤ گے، اپنی ماں کو بھیجو گے، باپ کو بھیجو گے، بہن کو، بہنوئی کو، اور لوگوں کو ڈالو گے، آپ کی بے عزتی ہوتی جائے گی، اور وہ معاملہ جو بالکل 2-3 لوگوں کے بیچ میں تھا وہ کھل جائے گا۔ یہ سوسائٹی ہے، یہاں لوگ سوال کرتے ہیں، وہ سوال آپ کی مردانگی پہ ہوں گے، وہ سوال آپ کے گھر کے ماحول پہ ہوں گے، وہ سوال آپ کے گھر کی سختی پہ ہوں گے، وہاں پھر آپ کو ان کا جواب دینا پڑے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس معاملے کو اتنا خوار کرنے کی بجائے جب کوئی بچی خلا پہ آمادہ ہو، طے کر لے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اس کو ذہن میں رکھیں کہ پھر شریف آدمی کی طرح، اچھے خاندانی لوگوں کی طرح ان کو عزت و آبرو کے ساتھ رخصت کر دیں، لڑے بنا، الزام لگائے بنا، جو چیزیں آپ کے گھر میں ان کو دے دیجئے۔ اچھا، کچھ خواتین والے زیادتی کرتے ہیں کہ جو زیور، آپ اپنی ہر چیز مانگیں گے، لیکن جو زیور لڑکے والوں نے پہنائے ہوتے ہیں وہ کہیں گے یہ تو گفٹ تھا، یہ گفٹ اس کی بیوی کے لیے تھا، آپ کے لیے نہیں تھا، یہ گفٹ اس لڑکی کے لیے تھا جس نے عمر ان کے ساتھ نبھانی تھی، چونکہ یہ ویلیوبل ہے۔ تو اب اگر وہ منہ سے کہہ رہے ہیں کہ دیٹ واز ناٹ اے گفٹ، جو ہم نے ویسے دے دیا تھا، تو یہ قابل واپسی ہے، تو اس کو واپس کر دیجیے۔ جو آپ کا حق مہر ہے وہ اب آپ کو چھوڑنا پڑے گا، یہ خلا کی شرائط میں سے ہے۔ اچھا، اسی طور پہ جو بہت لازمی کام آپ کو کرنا چاہیے، اگر خاتون پریگننٹ ہے، بچہ کسی بھی سٹیج پہ ہے، اس کے بارے میں ابھی سے طے کر لیں کہ آپ نہ اسے تماشا بنائیں گے نہ خود تماشا بنیں گے۔ لڑکے نے رکھنا ہے، اس کا حق ہے، لڑکی رکھنا چاہے اس کو تھوڑا زیادہ حق ہے، چونکہ اس کی ماں کی جو ایموشنز ہیں وہ زیادہ بچے سے جڑی ہوتی ہیں۔ تو اگر وہ رکھنا چاہے تو پھر طے کر لیجئے 4 لوگوں کی موجودگی میں کہ خلا کے بعد کوئی کیس کورٹ کچہری میں نہیں جائے گا، اور پھر اس کے نام پہ بعد میں خاندان میں وہ جو ہوتا ہے نا گھس پیٹیے والا معاملہ، وہ نہیں ہوگا۔ اٹس اوور۔ جب آپ نے ابھی ختم کر دیا، خاندان چھوڑ دیا، بندہ چھوڑ دیا، تو کل مالی مفاد لینے کے لیے اس کو لے کے آنا کسی طور پہ جسٹیفائیڈ نہیں ہوگا، یا پھر کل کورٹ کچہری جانا کس کا نان و نفقہ، یا دے دیجئے یا لے لیجئے۔ جب آپ ایک رشتہ رکھتے ہو ملنے کا، جلنے کا، لین دین کا، تو پھر ہر دفعہ یا تو نفرت ہوتی ہے، دوبارہ محبت نہیں ہوتی، یا پھر بہت سارے بغض اور حسد کے منفی جو جذبات اور احساسات ہیں وہ پنپتے ہیں، جس کا نقصان اس بچے کو بھی ہوتا ہے، آپ کو بھی ہوتا ہے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔